بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 5 میں ہم نے پہلا باب شروع کیا تھا، اس میں گردانیں ہم نے شروع کی افعال کی۔ یہاں سے نفی فعل ماضی معروف، نفی فعل ماضی معروف ما فعل آخر تک، ایضاً لا فعل تاخر، اسی طرح لا فعل آخر تک۔ تو یہ اس پر تینوں اعراب لگائے ہیں حرکتیں، فعلا فعلا فعلا، ما فعلا ما فعلا ما فعلا، اسی طرح لا فعلا لا فعلا لا فعلا۔ تو تینوں حرکتوں کے ساتھ گردان کر لیں۔ نفی فعل ماضی مجہول ما فعلا تاخر آخر تک، لا فعلا تاخر آخر تک، ما فعلا ما فعلا ما فعلو ما فعلت ما فعلتا ما فعلنا تاخر، اسی طرح لا فعلا آخر تک۔ مضارع 11 صیغاس، مضارع کے 11 صیغے ہیں۔ ہم تو گردانوں میں پڑھتے آ رہے ہیں 14 صیغے، اور انہوں نے مضارع میں 11 صیغے شمار کیے۔ وجہ یہ ہے کہ تفعلوا واحد مؤنث غائب کا جو صیغہ ہے، یہ واحد مذکر کے لیے بھی، واحد مذکر حاضر کے لیے بھی تفعلوا کا صیغہ آتا ہے، اس لیے جو تکرار کے ساتھ صیغہ آتا ہے اس کو استعمال نہیں فرماتے۔ اور اسی طرح تفعلان 3 مرتبہ آتا ہے، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، تو پھر وہاں پر بھی ایک ہی صیغہ شمار کرتے ہیں، اس وجہ سے مضارع کے 11 صیغے ہیں۔ تو مضارع 11 صیغاس، مضارع کے 11 صیغے ہیں۔ اس بعد فعل مضارع معروف، یفعلوا یفعلان یفعلون تفعلوا تفعلان یفعلن تفعلون تفعلین تفعلن افعلوا نفعلوا، بحرکات ثلاث عین، عین کی تینوں حرکتوں کے ساتھ، یعنی یفعلوا یضربوا، اسی طرح یفعلوا ینصروا۔ تو بحرکات ثلاث عین، عین کی تینوں حرکتوں کے ساتھ۔ سے صیغہ اولا برائے مذکر غائبس، پہلے 3 صیغے مذکر غائب کے لیے ہیں، برائے معنی کے لیے۔ سے صیغہ اولا، پہلے 3 صیغے برائے مذکر غائبس، مذکر غائب کے لیے ہیں۔ اول واحد، پہلا واحد، دوم تثنیہ، دوسرا تثنیہ، سوم جمع، تیسرا جمع۔ بعد ازاں سے صیغہ مؤنث غائبس، بعد ازاں اس کے بعد 3 صیغے مؤنث غائب کے ہیں، اس کے بعد 3 مؤنث غائب کے صیغے ہیں۔ بہمو وضع، اسی طریقے پر، اسی طرز پر، ہمو اسی طرح، وضع مانے طریقہ، بہمو وضع اسی طریقے پر۔ مگر درا تفعلوا برائے واحد مذکر حاضر نیز زائد، مگر ان میں تفعلوا جو ہے واحد مؤنث غائب، تفعلوا جو ہے برائے واحد مذکر حاضر نیز زائد، مذکر واحد مذکر حاضر کے لیے بھی آتا ہے۔ پس بجائے 2 صیغاس، پس وہ 2 صیغوں کی جگہ پر ہے، یعنی 2 صیغوں کے قائم مقام ہے۔ بجائے جامع جگہ، بجائے 2 صیغاس، وہ جو ہے 2 صیغوں کے قائم مقام ہے، 2 صیغوں کی جگہ پر ہے۔ وتفعلان برائے تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر و مؤنث حاضر نیز زائد۔ وتفعلان، اور تفعلان جو تثنیہ مؤنث غائب ہے، برائے تثنیہ مذکر حاضر، و تثنیہ مذکر حاضر کے لیے، و مؤنث حاضر، اور تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی آتا ہے۔ تفعلانی جو ہے یہ تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی آتا ہے۔ پس بجائے سے صیغاس، پس وہ 3 صیغوں کے قائم مقام ہے، پس بجائے سے صیغاس، وہ 3 صیغوں کی جگہ پر ہے، یعنی 3 صیغوں میں استعمال ہوتا ہے، 3 صیغوں کے قائم مقام ہے۔ وتفعلون صیغہ جمع مذکر حاضرس، اور تفعلون یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ وتفعلین واحد مؤنث حاضر، اور تفعلین یہ واحد مؤنث حاضر ہے۔ وتفعلن جمع مؤنث حاضر، اور تفعلن جمع مؤنث حاضر ہے۔ وافعلوا واحد مذکر و مؤنث متکلم، اور افعلوا یہ واحد مذکر مؤنث متکلم کے لیے ہے۔ ونفعلوا تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم مال
غیر، اور نفعلو جو ہے یہ جمع متکلم مال غیر کے لیے ہے۔ متکلم مال غیر یعنی جب جمع متکلم کا صیغہ بولا جاتا ہے تو کلام کرنے والا اپنی طرف سے اور دوسروں کی طرف سے بھی کلام کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس میں دوسرے افراد بھی شامل ہوتے ہیں۔ نفعلو ہم کرتے ہیں یا ہم کریں گے، تو اب اس کے اندر دوسرے افراد بھی شامل ہیں، اس لیے متکلم مال غیر کے ساتھ۔ اس بات مضارع مجہول یفعلو یفعلان یفعلون تفعلو تفعلان یفعلن تفعلون تفعلین تفعلن افعلو نفعلو، تو مضارع مجہول کا ایک ہی وزن آتا ہے، جس طرح ماضی مجہول کا ثلاثی مجرد سے ایک وزن آتا ہے فعلا، اسی طرح مضارع مجہول کا بھی ایک ہی وزن آتا ہے یفعلو، جیسے یضربو سے یضربو، ینصرو سے ینصرو، یسمعو سے یسمعو، یفتحو سے یفتحو، اور یحسبو سے یحسبو۔ نفی مضارع معروف لا یفعلو الہ یعنی الی آخرہ، مخفف ہے الی آخرہ کا۔ نفی مضارع معروف لا یفعلو الی آخرہ، اسی طرح ما یفعلو الی آخرہ ما یفعلو۔ نفی مضارع مجہول لا یفعلو الی آخرہ آخر تک، ما یفعلو الی آخرہ آخر تک۔ ذکر لن چون لن بر مضارع داخل شود و در یفعلو و تفعلو و افعلو و نفعلو نصب کند۔ پہلے سماعت کر لیں کہ لن جو ہے فعل مضارع پر داخل ہو کر 5 مقام نصب کرتا ہے اور 7 مقام سے نون اعرابی کو گراتا ہے اور 2 صیغوں میں کچھ عمل نہیں کرتا۔ 5 صیغے واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم، ان 5 صیغوں کے اندر یہ نصب کرتا ہے، یعنی وہ صیغے جن کے اندر ضمیر مستتر ہوتی ہے ان 5 صیغوں میں یہ نصب کرتا ہے۔ 7 مقام سے نون اعرابی گراتا ہے، 7 صیغوں سے، 4 تثنیہ، 2 جمع مذکر غائب و حاضر اور 1 واحد مؤنث حاضر، ان سے نون اعرابی کو گراتا ہے اور 2 میں کچھ عمل نہیں کرتا، یعنی جمع مؤنث غائب و حاضر میں کچھ عمل نہیں کرتا، اور معنی میں یہ عمل کرتا ہے کہ فعل مضارع کو نفی، تاکید، مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ یفعلو اس کا معنی ہے کرتا ہے یا کرے گا، لیکن جب لن داخل ہوتا ہے تو پھر لن جو ہے فعل مضارع کو ایک تو نفی پیدا کرے گا اور تاکید، نفی کے ساتھ تاکید، جیسے لا یفعلو یہ بھی نفی ہے، اس میں ہے نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا، لیکن جب لن داخل ہوگا تو اس کا ترجمہ ہوگا ہرگز نہیں کرے گا، اور ساتھ میں مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ اب حال والا ترجمہ نہیں ہوگا بلکہ ترجمہ ہوگا لن یفعل ہرگز نہیں کرے گا، یا لن یضربا ہرگز نہیں مارے گا، لن ینصرا ہرگز مدد نہیں کرے گا وہ ایک مرد۔ تو لن فعل مضارع پر داخل ہو کر 5 صیغوں میں نصب کرتا ہے۔ 5 صیغے وہی ہیں جن میں ضمیر مستتر آتی ہے، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم، اور 7 مقام سے نون اعرابی گراتا ہے، 4 تثنیہ، 2 جمع مذکر غائب و حاضر، 1 واحد مؤنث حاضر، اور 2 صیغوں میں کچھ عمل نہیں کرتا۔ یہ اس کا لفظاً عمل ہو گیا، اور معنن یہ عمل کرتا ہے کہ فعل مضارع کو نفی، تاکید، مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ اب وہی ذکر کر رہے ہیں کہ ذکر لن چون لن بر مضارع داخل شود، چون مانے جب لن فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، در یفعلو و تفعلو و افعلو و نفعلو نصب کند، یفعلو تفعلو افعلو و نفعلو میں نصب کرتا ہے، ود یفعلان تفعلان یفعلون تفعلون تفعلین، اور یہ 5 صیغے ذکر کیے کیونکہ تفعلان جو ہے یہ 3 صیغوں کے لیے آتا ہے، تو جو تکرار کے ساتھ 2 صیغے آئے ہیں تو ان کا ذکر پھر نہیں کیا، اس لیے تفعلان ایک ہی مرتبہ ذکر کیا ہے۔ وَإِذْ يَفْعَلَانِ تَفْعَلَانِ يَفْعَلُونَ تَفْعَلُونَ تَفْعَلِينَ نون اعرابی را ساکت کند، اور یفعلان تفعلان یفعلون تفعلون تفعلین سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، نون اعرابی کو ساکت کر دیتا ہے یعنی گرا دیتا ہے۔ وَدَرْ يَفْعَلْنَا وَتَفْعَلْنَا ہیچ عمل نہ کند، اور یفعلنا اور تفعلنا میں کوئی عمل نہیں کرتا،
یفعلنا اور تفعلنا میں ہیج مانے کوئی بھی عمل نہیں کرتا۔ وہ مضارع مثبت را بمعنی نفی تاکید مستقبل گرداند، اور مضارع مثبت کو نفی تاکید مستقبل کے ساتھ نفی تاکید مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، اور مضارع مثبت کو نفی تاکید مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ وہ مضارع مثبت را بمعنی نفی تاکید مستقبل گرداند، اور مضارع مثبت کو نفی تاکید مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف۔ لن یفعل لن یفعل لن یفعلوا لن تفعل لن تفعل لن یفعلنا لن تفعلوا لن تفعلی لن تفعلنا لن افعل لن نفعل۔ تو اس پر بھی تینوں حرکتیں لگائی ہیں۔ تو لن یضربا، لن ینصرا اور لن یسمع، لن یفتح وغیرہ تینوں حرکتوں کے ساتھ۔ نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول، فعل مستقبل مجہول میں نفی تاکید بلند۔ لن یفعل لن یفعل لن یفعلوا لن تفعل لن تفعل لن یفعلنا لن تفعلوا لن تفعلی لن تفعلنا لن نفعل لن نفعل۔ ذکر ان و کئی و اذن، ان کئی اور اذن کا ذکر، ان کا بیان۔ ان و کئی و اذن، ان کئی اور اذن ہم مثل لن عمل کند، ان کئی اذن بھی لن کی طرح عمل کرتے ہیں، ہم مانے بھی۔ ان کئی اور اذن بھی لن کی طرح، لن کی مثل عمل کرتے ہیں۔ ان یفعل و کئی یفعل و اذن یفعل را معروف و مجہول باید گردانید، ان کو معروف اور مجہول گردان کر لینی چاہیے، معروف اور مجہول ان کو پڑھ لینا چاہیے، ان کی گردان کر لینی چاہیے۔ جیسے ان یفعل تو اس کو مجہول پڑھ لیں، ان یفعل۔ اسی طرح کئی یفعل تو اس کو مجہول پڑھیں، کئی یفعل۔ اذن یفعل تو اس کو مجہول پڑھیں، اذن یفعل۔ ان جو ہے یہ فعل مضارع کے ساتھ مل کر مصدر کے معنی میں ہو جاتا ہے، فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح کئی جو ہے یہ ما قبل فعل کی علت بیان کرتا ہے، جیسے اسلمت کئی ادخل الجنت۔ اسی طرح اذن جو ہے یہ کسی بات کے جواب میں آتا ہے، یہ کسی بات کے جواب میں آتا ہے، اور اس کو حرف مکافات بھی کہتے ہیں۔ جیسے کہ آتی کا غدن، کوئی شخص کہے کہ انا آتی کا غدن، تو اس کے جواب میں کہا جائے اذن اکرمک۔ بہرحال اب یہاں سے نفی جہت بلم کا ذکر فرما رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ۔ لم در یفعلو و تفعلو و افعلو و نفعلو جزم کند، لم جو ہے یفعلو تفعلو افعلو و نفعلو میں جزم کرتا ہے۔ یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں میزان الصرف وغیرہ میں اولا کے اندر، کہ لم جو ہے فعل مضارع کے 5 مقام میں جزم کرتا ہے۔ وہ 5 مقام وہی ہیں جن میں ضمیر مستتر ہوتی ہے، یعنی واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم، یہ 5 صیغے ان میں جزم کرتا ہے۔ اور 7 مقام سے نون اعرابی کو گراتا ہے، اور 2 صیغوں میں کچھ عمل نہیں کرتا، اور معنی میں عمل کرتا ہے کہ فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ وہی اب یہاں سے ذکر فرما رہے ہیں کہ لم در یفعلو تفعلو افعلو و نفعلو جزم کند، لم یو ہے یفعلو تفعلو افعلو و نفعلو میں جزم کرتا ہے۔ وَإِذْ یفعلان و تفعلان و یفعلون و تفعلون و تفعلین نون اعرابی را ساکت گرداند، اور یفعلان تفعلان یفعلون تفعلون تفعلین سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے۔ وَيَفْعَلْنَا وَتَفْعَلْنَا جمع مؤنث غائب و حاضر را بحال خود دارد، اور یفعلنا تفعلنا جمع مؤنث غائب و حاضر جو ہیں
ان کو اپنے حال پر رکھتا ہے، یعنی ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے، ان میں کچھ عمل نہیں کرتا۔ جمع مونث غائب حاضر را، جمع مونث غائب حاضر کو بہارے خود دارد ان کو اپنے حال پر رکھتا ہے۔ وہ مضارعہ بمعنی ماضی منفی گرداند، وہ مضارعہ اور مضارع کو بمعنی ماضی منفی گرداند ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ جیسے پہلے یفعلو ترجمہ تھا کرتا ہے یا کرے گا، لیکن جب لم داخل ہوگا تو لم یفعل، نہ کیا اسے ایک مرد نے، وہی ترجمہ جو ہم نے ما فعل کے اندر کیا گیا، ما فعل نہ کیا اسے ایک مرد نے، اور لم یفعل اس کا ترجمہ بھی وہی ہوگا، نہ کیا اس ایک مرد نے، تو مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ بحث نفی جہت بلم در فعل مضارع معروف، فعل مضارع معروف میں نفی جہت بلم کی بحث۔ جہد مانے انکار کرنا، دانستہ کسی چیز کا انکار کر دینا، اس کو کہتے ہیں جہد۔ لم یفعل لم یفعلا لم یفعلوا لم تفعل لم تفعلا لم یفعلن لم تفعلوا لم تفعلی لم تفعلن لم افعل لم نفعل۔ اب اس پر بھی تینوں حرکتیں لگائی ہوئی ہیں، تو اس کو آپ ضرب سے، نصر سے اور سمع فتح سے اور حسب وغیرہ سے گردان کر لینی چاہیے۔ کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے ان کی آپ پریکٹس کریں، اور ایک دوسرے کو طلبہ آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو گردانیں سنائیں، جتنا ہو سکتا ہے ان کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں۔ تو تین حرکتوں کے ساتھ لم یضرب، اسی طرح ینصرو سے لم ینصر، اسی طرح یفتح یا یسمع سے لم یسمع، لم یفتح۔ نفی جہت بلم در فعل مضارع مجہول، فعل مضارع مجہول میں نفی جہت بلم لم یفعل لم یفعلا تا آخر تک۔ لما ہم مثل لم عمل کند لفظا و معنی، لما بھی، لما بھی مثل لم عمل کند لم کی طرح عمل کرتا ہے لفظاً و معنی، لفظاً اور معنی، جیسے لما یفعل، لما یفعلا تا آخر تک۔ کہہ رہے ہیں کہ لما اور لم جو ہے دونوں برائے نفی فعل مضارع کی نفی کے لیے ہیں، اور فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ لما جو ہے استغراق کے لیے خاص ہے۔ لما میں استغراق ہوتا ہے، جیسے لما یفعل کا معنی ہے ابھی تک نہیں کیا، یعنی وقت انتفاع سے وقت تکلم تک ہر زمانے میں فعل جو ہے وہ منتفی رہا ہے، اس میں استغراق ہوتا ہے۔ تو لما ہم مثل لم عمل کند، لما بھی لم کی طرح عمل کرتا ہے لفظاً و معنی، لفظاً اور معنی، جیسے لما یفعل، لما یفعلا تا آخر تک۔ مگر معنی لم یفعل نہ کرد و معنی لما یفعل ہنوز نہ کرد، مگر فرق ہے وہ تھوڑا سا معنی میں، جو بھی میں نے بتایا کہ لم یفعل کا معنی ہے کہ نہ کیا اسے ایک مرد نے، اور لما یفعل کا معنی ہے کہ ابھی تک نہیں کیا اسے ایک مرد نے۔ وَإِن وَلَامِ امر وَلَائے نہیں ہم مثل لام عمل کند، ان لام امر اور لائے نہیں بھی لم کی طرح عمل کرتے ہیں۔ حروف جازمہ 5 ہیں، لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور ان شرطیہ۔ ان شرطیہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے، اور پہلے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ لام امر جو ہے یہ غائب معروف اور مجہول کے صیغوں پر آتا ہے، امر حاضر پر تو نہیں آتا، جیسے اضرب، لیکن غائب اور مجہول کے صیغوں میں آتا ہے۔ اسی طرح لائے نہیں تمام صیغوں میں آتا ہے، لا تضرب، لا تضرب، لا تضربا، لا تضربوا، لا تضربی، لا تضربا، لا تضربن، لا یضرب، لا یضربا، لا یضربوا، لا تضرب، لا تضربا، لا یضربن، لا اضرب، لا نضرب۔ اسی طرح مجہول وغیرہ میں تمام صیغوں میں آتا ہے، لیکن لام امر تو صرف غائب معروف اور مجہول کے صیغوں میں آتا ہے۔ تو ان دو جملوں پر داخل ہوتا ہے، پہلے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ اچھا، اس کی 4 صورتیں بن جاتی ہیں۔ اگر شرط اور جزا دونوں مضارع ہو تو دونوں میں جزم کرتا ہے، جیسے ان تضرب اضرب، اور اگر شرط مضارع ہو اور جزا ماضی ہو تو شرط کے اندر
یہ جسم کرتا ہے، جیسے ان تدرب، ضربتو یا ضربتو کا۔ اسی طرح اگر دونوں شرط اور جزا دونوں ماضی ہوں تو کیونکہ ماضی جو ہے مبنی ہے، اس کا اعراب جو ہے مالی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ان ضربتا ضربتو، ان ضربتا ضربتو کا۔ اور اسی طرح اگر شرط ماضی ہو اور جزا جو ہے مضارع ہو تو اس کے اندر دونوں وجہ جائز ہیں، جیسے ان ضربتا اضربو اور اضرب، دونوں وجہ جائز ہیں۔ بہرحال تو کہہ رہے ہیں کہ ان و لام امر و لائے نہیں ہم مثل لم عمل کند، ان لام امر اور لائے نہیں بھی لم کی مثل عمل کرتے ہیں، لم کی طرح عمل کر۔ این یفعل، این یفعلا تاخر معروف و مجہول باید گردانید، ان کو معروف اور مجہول گردان کر لینی چاہیے، معروف اور مجہول کی گردان کر لینی چاہیے۔ این یفعل، این یفعل، این یفعل، این یفعلا آخر تک، اور اسی طرح این یفعل، این یفعلا تاخر آخر تک۔ لام امر در جمیع صیغہ مجہول میں آید۔ اب یہاں سے لام امر کا بتا رہے ہیں کہ لام امر جو ہے در جمیع صیغہ مجہول میں آید، لام امر مجہول کے تمام صیغوں میں آتا ہے۔ و در معروف در غیر صیغہ امر، در غیر صیغہ حاضر، اور معروف میں حاضر کے صیغوں کے علاوہ۔ ابھی میں نے بتایا کہ حاضر کے صیغوں میں نہیں آتا، حاضر معروف کے صیغوں میں لام امر نہیں آتا، جیسے اضرب، انصر، اسی طرح افعل۔ تو در معروف، معروف میں لام امر جو ہے وہ معروف میں در غیر صیغہ حاضر، علاوہ حاضر کے صیغوں میں، علاوہ حاضر کے صیغوں میں، یعنی حاضر کے صیغوں میں نہیں آتا، اور باقی معروف، غائب معروف اور متکلم معروف ان صیغوں میں آتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں لام امر در جمیع صیغہ مجہول میں آیت، مجہول کے تمام صیغوں میں آتا ہے۔ و در معروف، اور معروف میں در غیر صیغہ حاضر، حاضر کے صیغوں کے علاوہ میں آتا ہے۔ و لائے نہیں در ہما صیغہ آیت، اور لائے نہیں در ہما صیغہ آیت، اور لائے نہیں جو ہے وہ تمام صیغوں میں آتا ہے، لائے نہیں تمام صیغوں میں آتا ہے۔ حسب بیان محققین صیغہ امر مجہول بالام را و ہم صیغہ نہیں را متفرق کردن پسندیدہ نیس۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ ایک بات فرما رہے ہیں کہ جیسے میزان الصرف وغیرہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ جہاں پر جو ہے امر مجہول کی بحث ہے وہیں پر پھر نہیں کی بحث ذکر کی جاتی ہے۔ امر بالام کی جہاں پر بحث ہوتی ہے وہیں پر ساتھ ساتھ فعل نہیں کی بھی بحث کو ذکر کیا جاتا ہے، یہی جو ہے محققین کا طریقہ ہے۔ لیکن مصنف علیہ الرحمہ نہیں کو تو یہاں پر ذکر کریں گے، لیکن امر بالام وغیرہ کو آگے امر کے ساتھ ذکر کریں گے۔ تو وہی یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ حسب بیان محققین، محققین کے بیان کے مطابق، حسب معنی مطابق، محققین کے بیان کے مطابق، محققین کے بیان کے مطابق صیغہ امر مجہول بالام را، امر مجہول بالام کے صیغوں کو، وہم صیغہ نہیں را، اور نہیں کے صیغوں کو بھی، ہم مانے اسی طرح امر مجہول بالام اور نہیں کے صیغوں کو الگ کرنا، متفرق کردن، الگ کرنا، جدا کرنا پسندیدہ نیس، پسندیدہ نہیں ہے۔ امر مجہول بالام جیسے مجہول لتضرب، لیضرب، تو امر مجہول بالام اور نہیں کے صیغوں کو الگ الگ گردان کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ مثل بحث لم، ابحاث ای نہارا ہم باید داشت، لم کی بحث کی مثل ان کی گردان کو بھی، مثل بحث لم، لم کی بحث کی طرح، ابحاث ای نہارا ان کی بحث کو بھی باید داشت رکھنا چاہیے، یعنی یہیں پر ذکر کرنا چاہیے۔ لم کی بحث کی مثل ان کی گردان یکجا کرنی چاہیے، امر مجہول بالام اور نہیں کے صیغوں کو الگ کرنا پسندیدہ نہیں ہے، ان کی بھی یہیں پر رکھنا چاہیے، ان کی گردان کر لینی چاہیے۔ لام امر در
اچھا، تو محققین کے بیان کے مطابق صیغہ امر مجہول، محققین کے بیان کے مطابق امر مجہول بالام کے صیغوں کو اور اسی طرح نہیں کے صیغوں کو متفرق کردن پسندیدہ نیز، جدا کرنا، الگ الگ گردان کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ مثل بحث لم کی بحث کی مثل ابحاث ای نہارا، ان کی ابحاث کو بھی یعنی گردان کو بھی باید داشت رکھنا چاہیے، یعنی گردان کر لینی چاہیے۔ البتہ تفریق گردان امر معروف ضرورت، البتہ تفریق گردان امر امر معروف کی گردان کو جدا کرنا ضروری ہے، البتہ امر حاضر معروف کی گردان کو جدا کرنا ضروری ہے۔ چہ امر حاضر ازاں بے لام آید، امر حاضر معروف اس سے بغیر لام کے آتا ہے۔ چہ معنی کیونکہ امر حاضر ازاں اس سے بے لام آیت بغیر لام کے آتا ہے۔ وقسم ثالث اور فعل کی تیسری قسم ہے، وقسم ثالث فعلس اور فعل کی تیسری مستقل قسم ہے۔ پس صیغہ امر علیحدہ نوشتہ خواہد شد، لہذا امر کے صیغے الگ لکھے جائیں گے، کیونکہ امر حاضر معروف اسے بغیر لام کے آتا ہے اور وہ فعل کی تیسری مستقل قسم ہے۔ پس صیغہ امر علیحدہ نوشتہ خواہد شد، لہذا امر کے صیغے الگ لکھے جائیں گے۔ امر بالام ہمو جا بمعرض نگارش خواہد آمد، امر بالام اسی جگہ لکھنے میں آئے گا۔ یہ تھوڑی عبارت مشکل ہے، اس کا دوبارہ سا ترجمہ سماعت کر لیں کہ حسب بیان محققین صیغہ امر مجہول بالام را و ہم صیغہ نہیں را متفرق کردن پسندیدہ نیز، کہ امر مجہول بالام اور نہیں کے صیغوں کو الگ کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ مثل بحث لم ابحاث ای نہارا، ہم باید داشت لم کی بحث کی مثل ان کی گردان، ان کی ابحاث کو بھی یا رکھنا چاہیے، یعنی یکجا کرنا چاہیے۔ البتہ تفریق گردان امر معروف ضرورت، البتہ امر حاضر معروف کی گردان کو جدا کرنا ضروری ہے۔ چہ امر حاضر ازاں بے لام آید، کیونکہ امر حاضر معروف اس سے بغیر لام کے آتا ہے۔ وہ قسم ثالث فعلس اور وہ فعل کی تیسری مستقل قسم ہے۔ پس صیغہ امر علیحدہ نوشتہ خواہد شد، پس لہذا امر کے صیغے الگ لکھے جائیں گے۔ امر بالام ہمو جا بمعرض نگارش خواہد آمد، امر بالام اسی جگہ لکھنے میں آئے گا، ہمو جا اسی جگہ، بمعرض نگاشتن مانے لکھنا، نگارش خواہد آمد لکھنے میں آئے گا، امر بالام اسی جگہ لکھنے میں آئے گا۔ للمناسبت صیغہ نہیں اینجا نوشتہ میں شود، لم کی مناسبت کی وجہ سے نہیں کے صیغے اسی جگہ لکھے جاتے ہیں۔ للمناسبت مناسبت کے لیے، یعنی لم کی مناسبت کی وجہ سے صیغہ نہیں کے جو صیغے ہیں اینجا اس جگہ پر نوشتہ میں شود لکھے جاتے ہیں۔ لم کی مناسبت کی وجہ سے نہیں کے صیغے اسی جگہ لکھے جاتے ہیں۔ بحث نہیں مجہول، بحث نہیں معروف، لا یفعل، لا یفعلا، لا یفعل، لا تفعل، لا تفعلا، لا یفعلن، لا تفعل، لا تفعلی، لا تفعلن، لا افعل، لا نفعل۔ اس طرح بھی تینوں حرکتیں لگائی ہوئی ہیں تو اس کو آپ کر لیں۔ لا یضرب، اسی طرح لا ینصر، اسی طرح لا یسمع یا لا یفتح، ان کو آپ مختلف ابواب کے ساتھ ان کی گردان کر لیں۔
باس نہیں مجھول، نہیں مجھول کی باس، باس نہیں مجھول، نہیں مجھول کی باس، لا یفعل، لا یفعل الی آخرہ، آخر تک۔ در فعل مضارع مجزوم بلم و دیگر جوازم اگر لام کلمہ حرف علت باشد بھی افتاد۔ اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ فعل مضارع جو لم یا دیگر جوازم سے مجزوم ہو، اگر ان کے آخر میں حرف علت ہو تو وہ گر جاتا ہے۔ جیسے آپ پڑھ چکے ہیں قاعدہ میزان الصرف کے اندر کہ اگر 5 مقام میں جزم کرتا ہے لیکن اگر آخر میں حرف علت ہو تو وہ گر جاتا ہے۔ جیسے یرمی، لم داخل ہوا تو لم یرمی، یا گر گئی۔ اسی طرح یدعو، واو ہے لیکن جب لم داخل ہوگا تو واو گر جائے گا، لم یدعو۔ اسی طرح یکشا، الف ہے آخر میں لیکن جب لم داخل ہوگا تو لم یکشا۔ اسی طرح جو بھی جوازم آئیں گے، لام امر کو آپ لگا لیں تو آپ جو ہے وہ آخر میں اگر حرف علت ہو تو وہ گر جاتا ہے۔ وہی بتا رہے ہیں فعل مضارع مجزوم بلم و دیگر جوازم اگر لام کلمہ حرف علت باشد بھی افتاد۔ فعل مضارع جو لم یا دیگر جوازم سے مجزوم ہو، اگر اس کے آخر میں حرف علت ہو تو گر جاتا ہے۔ اگر لام کلمہ حرف علت ہو تو وہ گر جاتا ہے، یفتد، افتادن مانے گرنا۔ چون لم یدعو، جیسے لم یدعو، یہ پہلے تھا یدعو، واو تھا تو لم کی وجہ سے واو گر گیا۔ لم یدعو، لم یرمی، یہاں سے یا گر گیا۔ لم یکشا، یہاں سے الف گرا۔ لما یدعو، وَإِن یدعو، وَلِیَدْعُو، وَلَا یدعو، وَہَكَذَا، اور اسی طرح۔